اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لڑکیاں شادی کے بعد اپنی ماں کا گھر نہیں چھوڑتیں وہ کس کا نقصان کرتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں جب تک بیٹیاں بیاہی نہ جائیں تب تک ماں باپ کے سینے پر بوجھ رہتی ہیں، اور وہی بیٹیاں شادی ہو جانے کے بعد اماں ابا خصوصاً اماں کی منظور نظر بن جاتی ہیں۔ مائیں لاڈ کے مارے خود شادی شدہ بیٹیوں کو گھر بلا کر یا فون کر کے اپنے مسئلوں میں اتنا الجھا دیتی ہیں کہ نہ بیٹیوں کا گھر بس پاتا ہے اور نہ ہی ماں کے گھر میں بیاہ کر آنے والی اس کی اپنی بہو اپنا گھر بسا پاتی ہے۔ نیچے ہم بیان کریں گے وہ وجوہات جن کی وجہ سے اچھے بھلے بسے بسائے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ شادی شدہ بیٹیاں بار بار گھر آ کر اپنی زندگی کا موازنہ اپنے بھائی بھابھی سے کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بھائی بھابھی کے مقابلے میں ان کی مالی حالات اچھے ہیں تو وہ اس کا بلند آواز میں اظہار کریں گی، جیسے کہ ارے ہم تو کل فلاں ہوٹل کھانا کھانے گئے تھے، بھائی ہم تو چھٹیاں منانے فلاں مقام پر جائیں گے۔ اسی طرح کی باتوں کا مقصد اپنی امارات جتانا اور اگلے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھابھیوں کے دل میں نفرت، حسد اور رقابت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، یعنی بیٹیوں کے مالی حالات بھابھیوں کے مقابلے میں خراب ہوں، تو پھر وہ بھابھی کے پاس موجود ہر چیز سے حسد کرتی ہیں۔ ماں اور بھائی اس سے اسی چیز کی ضد کرتی ہیں جو ان کی بھابھی کے پاس موجود ہو، نہیں تو اس چیز کا مطالبہ اپنے شوہر سے بھی کرتی ہیں، جو اگر ہاتھ تنگ ہونے کی وجہ سے پورا نہ کر سکیں تو لڑائی جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے۔ کون کہاں کھانا کھانے گیا، کب واپس آیا، امی کھانا آپ نے کیوں بنایا، بھابھی اتنی دیر تک کیوں سوتی ہے، بھائی نے بھابھی کو سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ یہ وہ سوالات اور اعتراضات ہیں جو شادی شدہ بیٹیاں اپنے میکے آ کر اپنی ماں اور گھر والوں کے گوش گزارا کرتی ہیں، اور ظاہر ہے اپنی نجی معاملات میں مداخلت سگے بہن بھائیوں کو برداشت ہو بھی جائے تو بھابھی کو کیوں نہ ہوگی۔ ساس اور نندوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بہو ہو یا بھابھی ہو، ایک آزاد انسان ہے جس کے اپنے خیالات اور زندگی گزارنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ ان پر بات کرنے، روکنے ٹوکنے یا بلا وجہ ان کی معاملات میں ٹانگ اڑانے سے بدمزگی پیدا ہوتی ہے۔ کہیں نند بھاؤج کے آپس میں اختلافات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں رہتی، تو کہیں نند بھابھی اور بھائی کے درمیان ناچاکی کی وجہ بن جاتی ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں نندوں کے کان بھرنے سے بھابھیوں کا بسا بسایا گھر اجڑ گیا اور نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلا۔ اس تمام صورتحال میں جب لڑکیاں اپنے میکے سے لو لگا لیتی ہیں تو ان کی توجہ ان کے اپنے گھر یا سسرال سے پوری طرح ہٹ جاتی ہے۔ شوہر دفتر کب گیا، اس نے ناشتہ کیا یا نہیں، رات میں آ کر کیا کھائے گا، سسرال میں ان کی اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ توجہ ان باتوں سے ہٹ کر صرف میکے پر ہی مرکوز رہتی ہے، جن کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے
سسرال میں اپنا مقام کھو دیتی ہیں اور شوہر کے دل سے بھی اتر جاتی ہیں۔ شادی شدہ بیٹی یا ننند کبھی کبھار میکے جائے تو اماں کے ساتھ ساتھ بھابھی کو بھی خوب آؤ بھگت کرتی ہیں۔ طرح طرح کے کھانے اور پکوان دسترخوان پر سجائے جاتے ہیں۔ دل میں ننند کے لیے کئی بھی جذبات ہوں، لیکن یہ سوچ کر کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے آئی ہے، منہ پر میٹھی مسکان سجائے بھابھی ننند سے خوب نرمی اور اخلاق سے پیش آتی ہے، جس سے بیٹی کو عزت اور مان کا احساس ہوتا ہے، جبکہ روز روز کے جانے سے یہ قدر مانند پڑ جاتی ہے اور اکثر گھر کا دال دلیا بھی خود جا کر باورچی خانے سے نکالنا پڑتا ہے، اور اس دوران اگر شوہر بھی ساتھ ہو تو رہی سہی عزت بھی جاتی رہتی ہے۔